بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بادل جو دور سے رحمت لگا، دراصل عذاب کی پیش گوئی تھا۔ قوم عاد جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی، اپنی طاقت پر ناز کرتی تھی، لیکن جب ہود علیہ السلام نے عذاب کی خبر دی تو انہوں نے ہنسی اڑائی۔ قرآن پاک میں ہے، ان پر ہم نے ایک آندھی بھیجی، ایسی جو ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ دیتی۔ یہ کوئی داستان نہیں، بلکہ رب کا سچا عذاب ہے جو جھٹلانے والوں پر نازل ہوا۔ کیا تم جانتے ہو یہ عذاب کتنا ہولناک تھا؟ ان لمحوں کا حال جب ہوا پہاڑوں جیسے انسانوں کو ریت کی طرح اڑا لے گئی۔ بہت پہلے کی بات ہے، جزیرہ نما عرب کے ریت سے ڈھکے ہوئے علاقے احقاف میں ایک زبردست قوم آباد تھی، اور وہ قوم تھی قوم عاد۔ یہ لوگ جسمانی طاقت، شاندار عمارتوں اور وسیع و عریض محلات کے باعث مشہور تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے، ستونوں والے عظیم الشان محلات تعمیر کیے، اور خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگے۔ وہ اپنے محلات کی بلندی، اپنی دولت، اپنی طاقت اور اپنی نسل کی برتری پر اتنا فخر کرتے تھے کہ انہیں اللہ کے عذاب کا تصور بھی مضحکہ خیز لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک برگزیدہ نبی کو مبعوث فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام کو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، توحید اور غرور سے باز رہنے کی تلقین کی۔ وہ بار بار فرماتے، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ لیکن قوم عاد نے ان کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیا۔ وہ کہتے، تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سالوں تک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ وہ قوم عاد جو اپنی طاقت، بلند و بالا عمارات اور پہاڑوں کو تراش کر محل بنانے کے فن پر ناز کرتی تھی، وہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتی رہی۔ جب بھی حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی، وہ کہتے، کیا تو ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنے آیا ہے؟ تو عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا کہ وہ قوم نافرمانی میں حد سے گزر چکی ہے، اور اب ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو صاف صاف بتا دیا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کے قہر سے خبردار کرتا ہوں، وہ قہر جو آسمان سے آئے گا اور تمہارے غرور کو مٹی میں ملا دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی سنجیدہ تنبیہات اور اللہ کے عذاب کی وعید کو سن کر قوم عاد نے قہقہ لگایا، گویا وہ کسی لطیفہ سن رہے ہوں۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تو چاہے ہمیں جتنی نصیحت کرتا رہے، ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے۔ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ تجھ پر کسی بدبخت نے جادو کر دیا ہے، استغفر اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں فرمایا، کیا تم ہر بلند جگہ پر بے فائدہ عمارتیں بناتے ہو صرف اس لیے کہ تم کھیل تماشا کرتے رہو؟ کیا تم کھیتیاں اور باغات اس گھمنڈ سے بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ قوم عاد کہتی تھی، کیا ہم صرف اس لیے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں کہ تو ہمیں ڈرا رہا ہے؟ ہمیں تجھ پر یقین ہی نہیں۔ اور پھر انتہائی سرکشی سے بولے، بس تو وہی عذاب لے آ جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے،
اگر تو سچوں میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نہایت سکون سے جواب دیا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان تمام معبودوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، سو تو سب مل کر کے خلاف چالیں چلو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ پھر وہ گھڑی آئی، اللہ تعالیٰ نے اس سرکش قوم پر قحط مسلط کر دیا، بارش تھم گئی، زمین خشک ہو گئی، درخت سوکھ گئے، کھیتیاں جلنے لگی، کنویں خالی ہو گئے، لیکن قوم عاد پھر بھی باز نہ آئی۔ وہ سمجھتے رہے کہ یہ سب وقتی ہے۔ پھر ایک دن آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہوئے، قوم خوشی سے چیخنے لگی، یہ تو بادل ہیں، بارش ہونے والی ہے۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا، یہ بارش کا بادل نہیں، یہ وہی عذاب ہے جسے تم مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر جب انہوں نے اسے ایک بادل کی صورت میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ تو ایک بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی بھیجی، 7 راتوں اور 8 دنوں تک، جو انہیں اس طرح زمین پر گراتی رہی جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ یہ آندھی ایسی خوفناک تھی کہ ان کے محل، ستونوں، قلعے سب مٹی میں مل گئے۔ جو خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے وہ بکھری لاشوں میں بدل گئے۔ عذاب کے نازل ہونے سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لا چکے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ مقام پر ہجرت کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ لوگ بچا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، قرآن پاک میں ہے، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی، اور ہم نے انہیں ایک سخت عذاب سے بچا لیا۔ جب طوفان تھما تو پوری سرزمین ایک ویران قبرستان میں بدل چکی تھی۔ وہ قوم جو اپنے کمالات پر ناز کرتی تھی عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ بس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ قوم عاد دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی، پہاڑ جیسی عمارتیں، میدانوں جیسے محل، آسمان چھوتی غرور بھری سوچ، مگر اللہ کی پکڑ آئی، وہ سب کچھ لمحوں میں مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ آج کے انسانوں کے لیے انتباہ ہے۔ کیا ہم بھی اس غرور میں جیتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں بھی تکبر، نافرمانی اور نفس کی عبادت گھر کر چکی ہے؟ تو یاد رکھو، اللہ کی مہلت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ آئیے ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، عاجزی، شکر گزاری اور بندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔